خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ کائنات عارف، جو کہ آج ایک نیا ایپیسوڈ لائٹ اینڈ سالٹ شو کا آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ معزز سسٹر سارہ شیخی موجود ہیں، جو کہ ایک کمیونٹی ورکر ہیں اور CEO ہیں جوائے منسٹری کی۔ چلیں سسٹر، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کائنڈلی ہماری یوتھ کو تھوڑا سا انفارم کریں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی جرنی کا آغاز کیا۔ جرنی کا آغاز میں نے بچپن سے ہی مجھے یہ موقع ملا، کیونکہ میرے فادر جو تھے، میرے فادر اور میرے ماموں خدمت میں تھے اور خدا ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور میرے ماموں گھر میں بچوں کو سنڈے اسکول کروایا کرتے تھے، اور بہت ساری خواتین ہمارے گھر بائبل مقدس پڑھنے آتی تھیں، اور میں جب 9 سال کی تھی تو میں اپنے ماموں کے ساتھ ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی بچوں کو، خواتین کو پڑھانے میں۔ بچپن سے ہی اس چیز میں میرا انٹرسٹ تھا، اور جب میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو میں فرسٹ ایئر میں تھی، اور اس کے بعد میں نے پراپر سنڈے اسکول کروانا شروع کیا، خواتین کو پڑھانا شروع کیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا، تاکہ میری اپنی پاکٹ منی اور میری تعلیم کا خرچہ بھی اس میں سے نکلے، اور یہ ہے کہ مطلب میرے پیرنٹس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے۔ ڈیورنگ اکیڈمی میرے پاس ایسی مدرس بھی آتی تھی کہ جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور میں ان بچوں کو فری میں پڑھاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ میں نے لیبر چائلڈ پہ بھی کام کیا۔ لیبر چائلڈ میرے پاس آتے تھے جو کہ کارخانوں میں کام کرتے تھے، سروس اسٹیشن پہ کام کرتے تھے، تو انہیں میں فری میں پڑھاتی تھی۔ اس کے بعد 2015 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو اس ساری چیز کو میں نے خود سے کرنا شروع کیا، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں اس چیز پہ بھی فوکس کرتی تھی، اور ان ساری چیزوں میں میرے بھائی نے میری بہت ہیلپ کی، اور آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب 2018 میں میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ بھی نہ صرف خداوند سے ڈرنے والے انسان ہیں، بلکہ خداوند کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور انہوں نے میری بہت ہیلپ کی، اور میرے پروجیکٹس بنانے میں، ہر چیز میں میری بہت ہیلپ کی، اور اس طرح ہم نے اس سفر کو کنٹینیو کیا، اور ہم نے پراپر فری ایجوکیشن پہ، فوڈ پہ اور اویئرنیس پہ کام شروع کیا، تاکہ ہماری کمیونٹی میں سے الٹریسی ختم ہو، ہماری کمیونٹی گرو کرے۔ تو اس طرح میں نے اپنی جرنی کا آغاز کیا۔ جیسے کہ آپ نے ہماری یوتھ کو اپنی جرنی کے بارے میں بتایا، تو بینگ اے فیمیل، بینگ اے مائنورٹی، ہمیں بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اسپیشلی جیسے آپ ایک کمیونٹی ورکر ہیں، تو پاکستان کے معاشرے میں بینگ اے مائنورٹی ہمیں ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جس میں ویمن ایز اے فیمیل ہم اسٹیپ نہیں لے سکتے۔ تو کیا چیلنجز آپ کو پیش آئے جس میں آپ کو لگا کہ نہیں، میری ہمت کمزور ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہڈلس تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور رکاوٹیں دیکھیں انسان اپنی منزل سے پیچھے نہیں۔ اور میری ٹیچر مس سر ایک بہت خوبصورت بات کیا کرتے ہیں کہ سارا ہمیشہ انسان کو آئیڈیل ٹائم اور آئیڈیل چیزیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے تو آپ کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ کو رکاوٹیں دیکھنی پڑیں گی، اور ان سے آپ کو فائٹ کرنا آنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری رکاوٹوں کا ہڈلس دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ ہم رکے نہیں، کیونکہ ابھی ہماری ارلی سٹیج ہے، تو ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے فری ایجوکیشن کے لیے۔ ہم نے مارجنلائز ایریا میں جب وزٹ کیا بینگ اے مدر، تو میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ پیرنٹس خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن ایگزیکٹلی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور بے روزگاری ہے، اور وہ ایک وقت کا کھانا بہت مشکل سے دیتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جتنے لنکس اور کانٹیکٹس تھے، ہم نے انہیں یوز کرتے ہوئے ہم نے 65 بچوں کا ایڈمیشن کروایا ڈفرینٹ اسکولوں میں، جن کی ہم فیس دیتے ہیں، کسی کے ہم نے یونیفارم لیے، بکس لے کے دیں، اور وہاں ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ یہ رکاوٹ آئی، اس چیز کو ہم نے فیس کیا کہ وہاں پہ ایک بشپ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹی میں بچہ پارٹیسپیٹ کرے گا تو وہ کرسمس کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔
سو ہم نے انہیں میسیج دیا، ان تک پیغام پہنچایا کہ ہمارا مقصد یہاں پہ چرچ بنانا یا کسی کی کلیسیا لینا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی گرو کرے، ایجوکیٹ کرے، اور ہم یہاں پہ فری ایجوکیشن پہ کام کریں، کیونکہ ہم خدا ان کے عظیم خادمین پاسٹر جارج ولیم اور انٹی فلمین کے وسیلہ سے ایوری سنڈے ان کے وسیلہ سے خدا ان کے حضور سے برکت پاتے ہیں. سو ہمارا مطلب یہاں پہ چرچ بنانا نہیں ہے. سو یہ ہے کہ لوگ کوآپریٹو بھی نہیں تھے، اور پھر بھی ہم نے وہاں پہ کام کیا، اور خداوند کے فضل سے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ 65 بچوں کا ایڈمیشن پچھلے سال ہم نے کروایا. خداوند بھی سسٹر انہی لوگوں کو سرفرازی عطا کرتا ہے جو اپنے ثابت قدم رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس چیز پہ ہم فوکس کریں کہ آگے ہم اسکل کلاسز کروائیں اپنی گرلس کے لیے. ایگزیکٹلی. تاکہ ہماری بچیاں اسکلس سیکھیں، بیسک اسکلس سیکھیں، تاکہ وہ انہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. بالکل سر، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی اسکل بھی ہونی چاہیے جس سے آپ ارن کر سکتے ہیں. اوکے. تو سسٹر آپ کیسے، جو خداوند نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے فری ایجوکیشن کا، بینگ اے ٹیچر، آپ ایک سنڈے اسکول ٹیچر بھی کام کر چکی ہیں، تو آپ کیسے اپنے اس گفٹ کو باقی یوتھ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اگر آپ کو کوئی ویژن دیتے ہیں تو اسے پورا کرنے کا فضل بھی دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اوبیڈینس جو ہے، فرما برداری جو ہے، وہ کامیابی کی چابی ہے. کیونکہ جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے خود بخود راستوں کو کھولتے ہیں. اور ہم بائبل مقدس میں اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے نافرمانی کی تو خداوند نے اس کی سلطنت لے کے اس کے خادم کو دے دی، کیونکہ وہ فرما برداری کر رہا تھا. اور خداوند کے حضور میں خداوند نے کہا کہ فرما برداری جو ہے وہ قربانی سے بہتر ہے. سو ہم نے جب خداوند ہمیں بلاتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے تو ہم نے فرما برداری کرنی ہے. آگے راستے کھولنا یہ خداوند کرتا ہے. خداوند ہمارے لیے راستوں کو کھولتا ہے، ہمارے لیے سورسز پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے. اور اسی طرح خداوند نے ہماری زندگی میں بھی کام کیا. بہت ساری مشکلات ہم نے دیکھی ہیں، فیس کی ہیں، لیکن خداوند نے ان سب میں سے راہ کو نکالا ہے. کیونکہ میں ایک چیز میرے لیے بہت جس سے میری اسٹرینتھ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند میں قائم رہو تو وہ تیرے دل کی مراد کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے. تو خداوند پہ ہم نے اپنی نگاہ کو لگانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیمل خود تو مر گیا، لیکن سیمل نے خداوند کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. سو ہم نے اپنے ارادوں کو قائم رکھنا ہے، ہم نے مضبوط ہونا ہے، تو خداوند ہمیں خود بخود استعمال کریں گے. وہ ہمارے لیے راہ کو آج کی یوتھ ہے بہت بھٹکی ہوئی ہے، اپنے رستے سے بھٹکی ہوئی ہے، تو آپ کیا موٹیویشن، ایک کچھ ورڈز کہنا چاہیں گے، ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ خدا کے راستے پہ چل پڑیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ یوتھ سے کہوں گی کہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں اور اپنی نظر کو خداوند پر لگائیں. ٹھیک ہے. پازیٹیو رہیں. اور جب آپ خداوند پہ اپنی نظر کو لگائیں گے تو خداوند آپ کو بہتر سے بہترین چیز دے گا. وہ آپ کے لیے خوبصورت چیزیں آپ کے سامنے لائے گا، آپ کے لیے دروازوں کو کھولے گا، آپ کو بلیس بنائے گا. اور میں یہی کہوں گی کہ ایجوکیشن پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی اسپیشلی ہمارے بوائز ایجوکیشن سے بھاگتے ہیں. سو اگر ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے نا معاشرے کی سسٹر ایک بہت ایگزیکٹلی ریالٹی ہے جو ہم لوگ بینگ اے کرسچن ہم اس کو فیس نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. سو ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. اور میں یوتھ کا ہی کویسچن، ٹھیک ہے، اور میں یوتھ سے یہی کہوں گی کہ پازیٹیو رہیں اور خداوند پہ اپنی نظر کو لگائیں تو خداوند آپ کے سارے راستوں میں آپ کو سکسیزفل کرے گا، آپ کو ایک سکسیزفل لائف دے. سسٹر، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ آپ ایک NGO کا بھی پارٹ ہیں، اور ایز اٹ از رائٹلی سیڈ دیٹ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو کیسے آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کریں گی کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ دے یقین کے لیے اپنے گھروں سے نکالیں؟ کیونکہ آج کل ہم لوگ اپنے جتنے بھی ہمارے باقی کے ایکسپینسز ہیں ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری لگژری لائف سٹائل فلفل ہو جائے، لیکن خداوند کی راہ میں دیتے ہوئے ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھر کا 10واں حصہ اپنے اناج کا یا اپنی جو بھی آپ کی سیلری ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خداوند کے لیے نکالیں؟ میں یہی کہوں گی کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہم ایک جگہ پہ وزٹ کے لیے گئے تو ہم لوگوں نے کھانا دینا تھا.
تو وہاں پہ ایسے بچے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پھٹے اور جون جولائی میں ریشمی کپڑے پہنے تھے، اور میں اور میرا بھائی ہم دونوں نے اس چیز پہ ہم نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ اس منتھ اس کے بیٹے کا برتھ ڈے تھا، میرے بھائی کے بیٹے کا، تو اس نے کہا کہ میں اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور ہم اس میں سے ہم ان بچوں کے لیے کچھ کپڑے لیتے ہیں۔ تو ایک جگہ سیل لگی ہوئی تھی، تو میں اور میرا بھائی ہم چلے گئے، ہم نے ان کے پیرنٹس سے ان کی ایج پوچھی اور ہم لوگوں نے ادھر سے کپڑے لیے اور ہم لوگوں نے ان بچوں کو دیے۔ ایک سوٹ تو انف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی مطلب جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ تو میں سبھی سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ اپنے دل میں اس چیز کا بوجھ رکھتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے خود ہی مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ایگزیکٹلی وہ تو ہے یہوہ۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے قدم کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنی نیت کرنی ہے، تو خداوند ضرور کرنے میں جیسے سسٹر بائبل میں بھی یہ مینشن ہے نا کہ دوسروں میں یسوع کو دیکھنا یا اپنے پڑوسی میں یسوع کو دیکھنا، تو پڑوسی ہمارا وہ نہیں جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، بالکل پڑوسی ہر وہ شخص ہے جو ہمارے ارد گرد ہے۔ تو سسٹر کائنڈلی ہماری یوتھ کو ایک آخری میسج دے دیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو پرولونگ کریں، کیونکہ آج کل کافی زیادہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جس طریقے سے ہمارا انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، ہماری یوتھ کے لیے اسپیشلی مائنورٹیز کے لیے اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو آپ کیا گائیڈ کریں گی ہماری یوتھ کو کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو ایٹ لیسٹ سسٹر بیچلرس تک تو فلفل کریں؟ میں یہی کہوں گی کہ اسمارٹ فون سب کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی جی ایسے ہی ہے۔ تو اگر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے دیکھیں، اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے نا تو ہم نے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لینا ہے، ایگزیکٹلی۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے پاس سب کے پاس اسمارٹ فون ہے اور سورسز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے فوکس بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے انٹرسٹ بھی لینا ہے ہماری سسٹر بیسیکلی یوتھ یہ ہے دے آر ناٹ کنسسٹنٹ، وہ اپنے ڈیسیجنز میں اپنے راستوں میں کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ سسٹر جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، نہ ہی اپنے ڈیسیجنز میں نہ ہی اپنے ایجوکیشنل گول میں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کون سا وہ ایسی کی کو اڈاپٹ کریں جس سے وہ اپنی ایٹ لیسٹ موٹیویشن ان کو ملے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں؟ میں یوتھ سے یہی کہوں گی کہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، اور یہ ہے کہ اگر خدا آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے ایجوکیشن کی تو آپ اس اپرچونٹی کو ضرور اویل کریں، کیونکہ جب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ CYF کا پلیٹ فارم اینڈ لائٹ اینڈ سالٹ شو بہت گریٹفل ہے کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری یوتھ کو امپاور کیا کہ وہ کس طریقے سے اپنے ایجوکیشنل گولز کو آگے کنٹینیو کریں، اور جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف بھی بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو روٹی کپڑا مکان جو کہ ہماری بیسک نیڈ ہے ان کو بھی فلفل کر رہی ہیں، تو ہمارا پورا پلیٹ فارم، ہماری پوری ٹیم دعا گو ہے کہ خداوند آپ کے مشن میں آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سسٹر ونس اگین، تھینک یو سو مچ۔ اور میں تمام پیرنٹس سے اور جو ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے میں ان سے گزارش کروں گی کہ جہاں بھی آپ کو فیل ہو کہ ہمارے کچھ ایسے بچے ہیں، کرسچنس بچے ہیں جو کہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں یا ان کے پیرنٹس ان کو وہ ایجوکیشن کی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو کائنڈلی ہمارے جو نمبر ہے یا ہماری ویب سائٹ پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم سے لنک کریں تاکہ ہم خداوند کی روشنی کو اس دی گئی جو ہمارے پاس فیسلٹی ہے ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں۔ تھینک یو۔